السلام علیکم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تعالیٰ شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ کہ اس پر رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا کہ یہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورۃ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچویں بغیر سب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقوں سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں کہ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا کہ صلحہ کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، نعوذ باللہ، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول اس قبر پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ تیسرا قبر میں ایک سانپ اس کو ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچ جائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے، قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں کہ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا تعالیٰ شانہ اس پر غصہ ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کل میزان 14 ہوئی ہیں، ممکن ہے کہ 15ویں بھول سے رہ گئی ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پہلی سطر اللہ کے حق کو ضائع کرنے والی، دوسری سطر اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسرے سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کی، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ یہ حدیث اگرچہ عام کتب حدیث میں موجود نہیں ملی، لیکن اس میں جتنی قسم کے ثواب اور عذاب ذکر کیے گئے ان کی اکثر کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے، جن میں سے بعض پہلے گزر چکی ہیں اور بعض آگے آ رہی ہیں، اور پہلی روایت میں بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی مذکور ہے، تو پھر جس قدر عذاب ہو تھوڑا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جو کچھ مذکور ہے اور آئندہ آ رہا ہے وہ سب اس فعل کی سزا ہے، اس کے مستحق سزا ہونے کے بعد اس دفعہ کی فرد جرم کے ساتھ ہی ارشاد خدا بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی تو معافی نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی دل چاہے معافی فرما دیں گے۔ اس آیت شریفہ اور اس جیسی آیات اور حدیث کی بنا پر اگر معاف فرما دیں تو قسمت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں 3 عدالتیں ہیں، ایک کفر و اسلام کی، اس میں بالکل بخشش نہیں، دوسرا حقوق العباد کی، اس میں حق والوں کا حق ضرور دلایا جائے گا، اس سے لیا جائے گا جس کے ذمہ یا اس کو معاف فرمانے کی مرضی ہو تو اپنے پاس سے دے دیا جائے، تیسری عدالت اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق کی ہے، اس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے افعال کی سزائیں تو یہی ہیں جو حدیث میں وارد ہوئیں، لیکن مرحم خسرو ورنہ اس سے بالا تر ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض قسم کے عذاب اور ثواب احادیث میں آئے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ حضور اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضور نے حسب معمول دریافت فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے
کہ دو شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بہت لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت، دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھے۔ منجلا ان کے ایک شخص کو دیکھا، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اس زور سے پتھر مارا جاتا کہ وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا پڑتا ہے، اتنا اس کو اٹھایا جاتا وہ سر پھر ویسا ہی ہو جاتا، وہ دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا، اسی طرح کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ ایک حدیث میں اس قسم کا ایک اور قصہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے اوقات معلوم کرنے کا اہتمام رکھتے ہیں ان میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہو کہ اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، وہ ویسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ حق تعالی شانہ اس سے راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالی شانہ کا یہ اشعار نقل کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اخیر راتوں میں استغفار کرتے ہیں تو عذاب کو مغفور کر دیتا ہوں، یعنی عذاب کو روک دیتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو۔ میں نے حضرت سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے اور اللہ جل شانہ نے اس بات کا عہد فرما لیا ہے کہ جو شخص مسجد میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا اور جو اس کو راحت دوں گا اور قیامت میں پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا اور اپنی رضا نصیب کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے، اس لیے اللہ پر اس کا اکرام ضروری ہے جو مسجدوں میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے حق تعالی شانہ اس سے الفت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو لوگ قبر تک ساتھ گئے ہیں واپس بھی نہیں ہوتے کہ فرشتے اس کے امتحان کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سر کے قریب ہوتی ہے اور زکوٰۃ دائیں جانب اور روزہ بائیں جانب اور باقی جتنے بھلائی کے کام کیے جاتے ہیں وہ پاؤں کی جانب ہو جاتے ہیں اور ہر طرف اس کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ اس کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرشتے دور ہی سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نماز کا حکم فرماتے اور یہ تلاوت فرماتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہمیں دیں گے اور بہترین انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتہ جو بھی آواز دے گا سب کو سنائی دے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں؟ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں بھی یہی قصہ آیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اعلان ہوگا کہ آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم لوگ کون ہیں، اور اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت مشاغل اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتی تھی۔ شیخ نصر رحمۃ اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغالفین میں یہ بھی حدیث لکھی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ حضرات بغیر حساب کتاب چھوڑ چکیں گے تو جہنم سے ایک لمبی گردن ظاہر ہوگی جو لوگوں کو تھامتی ہوئی چلی آئے گی۔
اس میں 2 چمکدار آنکھیں ہوں گی اور نہایت فصیح زبان ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں ہر ایک شخص پر مسلط ہوں جو متکبر، بدمزاج اور مجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس طرح چن لے گی جیسا کہ جانور دانہ چگتا ہے۔ ان سب کو چن کر جہنم میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلے گی، کہے گی کہ اب میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دی۔ ان لوگوں کو بھی جماعت سے چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد سا بنا پھر نکلے گی اور اس مرتبہ تصویر والوں کو چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ تینوں قسم کے آدمی مجمع سے چھٹ جائیں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان آدمیوں کو نظر آ جاتا تھا۔ ایک صاحب نے اس سے کہا کہ کوئی ترتیب ایسی بتا کہ میں تجھ جیسا ہو جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں کی، تجھے اس کی کیا ضرورت پیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا اس کی ترتیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کرو۔ اللہ